السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اس یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے پیارے ناظرین، ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اس دنیا کے اندر انسان مختلف مزاج کے متحمل ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر انسان اپنے اپنے مزاج کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کسی کا مزاج، کسی کا سوبھاؤ بہت ہی نرم ہوتا ہے، بہت ہی اچھا ہوتا ہے، تو کسی کا سوبھاؤ بہت ہی کڑک ہوتا ہے، بہت ہی گرم مزاج کے ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ گرم مزاج کے ہوتے ہیں، کڑک مزاج کے ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے مزاج کو تبدیل نہیں کر سکتے، اپنے مزاج کو بدل نہیں سکتے۔ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنے مزاج کو یقیناً بدل سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو قوت عطا کی ہے، آپ کو جو طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے مزاج کو یقیناً بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنے مزاج میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے مزاج کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لیجئے کہ ہمارا مزاج بہے پڑے دودھ کے مانند نہیں ہے کہ اسے اکٹھا کرنا مشکل ہے، بلکہ بہت ہی آسان طریقے سے ہم اپنے مزاج کو تبدیل کر سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب طوق الحمامہ میں ایک بہت ہی بہترین واقعہ نقل کیا ہے، ایک تاجر کے تعلق سے، ایک بزنس مین کے تعلق سے۔ ایسا بزنس مین، ایسا تاجر جو بہت ہی ہوشیار تھا، چالاک تھا، بزنس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ایک دن دوسرے تاجروں کو اس بات سے حسد پیدا ہو گیا ان کے دل میں کہ اسے کسی طرح سے کمتر کیا جائے، اسے نیچا دکھایا جائے۔ تو چار تاجروں نے مل کر پلاننگ کیا کہ ہم اس کو جو ہے بزنس میں، تجارت میں زیر کر دیں گے، نیچا کر دیں گے، ان کے بزنس کو ٹھپ کر دیں گے۔ ان چاروں نے مشورہ کیا۔ صبح کے وقت جب وہ ہوشیار تاجر، وہ چالاک تاجر اپنے گھر سے نکلتا ہے، صاف ستھرا لباس پہن کر، سفید لباس پہن کر، اور اپنے سر میں سفید عمامہ باندھ کر نکلتا ہے۔ وہ کچھ ہی دور گیا ہوتا ہے کہ ایک تاجر ان چاروں میں سے ایک شخص آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا لباس بڑا ہی خوبصورت ہے، اور آپ کا عمامہ تو انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے، اور اس عمامہ کی خوبصورتی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا عمامہ سرخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا عمامہ سرخ ہے۔ اس نے کہا کہ یار تجھے دکھائی نہیں دیتا؟ میں نے سفید عمامہ باندھا ہوا ہے، سفید پگڑی لگا کے رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، سرخ ہے۔ بہرحال اس تاجر نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کی باتوں پہ کان نہیں دھرا، چلتا بنا۔ ابھی تھوڑی دور اور گیا تھا کہ ان چاروں میں سے دوسرا تاجر آ کے حاضر ہو جاتا ہے، سلام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماشاء اللہ آپ کا یہ زرق برق لباس بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے، بہت اچھے معلوم ہو رہے ہو، اور ساتھ میں یہ سبز رنگ کی پگڑی آپ کی تو انتہائی خوبصورت لگ رہی ہے، آپ کا یہ عمامہ بہت ہی اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا عمامہ سفید ہے، تم صحیح سے دیکھو، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو سبز ہے لیکن ہے بڑا خوبصورت۔ بہرحال وہ تاجر آگے بڑھتا ہے اپنی دکان کے اور، دکان کا تالا کھولتا ہے کہ اتنے میں تیسرے تاجر آتا ہے۔ ان چاروں میں سے تیسرا تاجر آ کر کے پہنچتا ہے، سلام کرتا ہے، اور وہ بھی تعریف کرنے لگتا ہے، ماشاء اللہ الحمدللہ آپ کا لباس اتنا خوبصورت ہے، بڑا جھنچ رہا ہے آپ پر، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ، اور ساتھ میں یہ پیلا عمامہ یہ تو انتہائی خوبصورت لگ رہا ہے، یہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔
اس نے کہا کہ میرے بھائی یہ سفید امامہ ہے، کہا کہ نہیں یہ پیلا ہے لیکن بڑا خوبصورت ہے۔ وہ اپنے امامہ کو دیکھنے لگا بار بار، کبھی کھولتا ہے کبھی ان کے شملے کو دیکھتا ہے، جو امامہ کا جو ہے کپڑا لٹک رہا تھا اس کی طرف دیکھتا ہے، وہ دیکھ دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ سفید ہے، یہ سفید ہے، یہ سفید ہے۔ وہ جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، پھر نکالتا ہے، اور جب یقین ہو جاتا ہے کہ یہ امامہ سفید ہے تو اپنے سر پر رکھ لیتا ہے اور اپنی دکان میں بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جو ہے ان چاروں میں سے چوتھا تاجر حاضر ہوتا ہے آخری پتا پھینکنے کے لیے، حاضر ہوتا ہے آخری پتا پھینکنے کے لیے۔ اس کے بعد اس سے سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ ماشاء اللہ الحمدللہ، آپ انتہائی خوبصورت لگ رہے ہیں، بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بہت حسین لگ رہے ہیں، آپ کا لباس اتنا خوبصورت، اور آپ کا یہ جو ہے نیلا رنگ کی جو پگڑی ہے یہ تو اور بھی خوبصورت لگ رہا ہے، یہ نیلا عمامہ تو ماشاء اللہ بڑا ہی خوبصورت لگ رہا ہے۔ اب یہ تاجر ہنستا ہے، پھر رو دیتا ہے، پھر چلانے لگتا ہے، کہتا ہے میرے بھائی میرا امامہ سفید ہے، میرا امامہ سفید نہیں، میرا امامہ پیلا ہے، نہیں میرا امامہ نیلا ہے۔ اس طرح سے جو ہے ان کے ہوش جو ہے اڑ گئے، بدحواس ہو گیا، کیا بول رہا تھا اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تاجر جو اتنے بڑے تاجر تھے، اتنا ہوشیار اور چالاک تھا، وہ پاگل ہو گیا، ان چاروں کی باتوں سے پاگل ہو گیا، اور وہ اندلس کی گلیوں میں پھرتا، ان کے پیچھے جو ہے بچے مذاق ان کا اڑایا کرتے تھے، اس طرح کی حالت ہو گئی تھی۔ تو ہمیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنا ایک عام اصول اپنا کر ان لوگوں نے اس کے دماغ کو خراب کر دیا، پاگل بنا دیا۔ تو کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتے؟ یقیناً اپنے آپ کو ہم بدل سکتے ہیں، کوشش کریں، چینج کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم اپنے دماغ کو، اپنے مزاج کو ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں، نرم مزاج بنا سکتے ہیں، ہم اپنا سوبھاؤ اچھا سے اچھا بنا سکتے ہیں۔ آپ کوشش کر کے تو دیکھیے، آپ کہیں گے کہ اس کا طریقہ ہمیں پتہ نہیں، اس کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے مزاج کو بدلیں گے، کس طرح سے ہم اپنے مزاج کو تبدیل کریں گے۔ تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ کو کیا وہ حدیث یاد نہیں ہے جو ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا؟ انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وانما الحلم بالتحلم۔ علم سیکھنے ہی سے آتا ہے اور تحمل اپنانے سے آتا ہے۔ تو آپ کوشش کیجئے، علم سیکھیے، اپنا مزاج کو بدلیے، اپنا ذہن کو بدلیے، تبدیل کیجئے اپنے آپ کو، اور شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت ہی بڑا ہے، غفور الرحیم ہے۔ ہم اگر کوشش کریں گے تو اللہ ہماری کوششوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہماری کوششوں کو برباد نہیں کرے گا۔ اس لیے محنت کرنا ہمارا فرض ہے، اور کام کا پورا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تو ہم کوشش کیجئے، انشاءاللہ اپنے مزاج کو ہم بدل سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہمارا مزاج اگر بہتر ہوگا، لوگ ہمارے پاس آئیں گے، لوگ ہمارے پاس بیٹھیں گے، لوگ ہماری باتیں سنیں گے۔ اگر ہمارا مزاج ہی اچھا نہیں ہوگا، چڑچڑاپن ہوگا مزاج میں، اکھڑ پن جو ہے ہمارا مزاج بن چکا ہوگا، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس کوئی بھی شخص آنا پسند نہیں کرے گا۔ اس لیے اپنے مزاج کو بدلیے۔